نحمده ونصلي على رسوله الكريم حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں امت کو بہت ڈرایا ہے، اور آپ نے فرمایا قیامت کے قریب دجال ظاہر ہوگا، اور جب سے دنیا بنی ہے قیامت تک دجال سے بڑا کوئی اور فتنہ نہیں ہوگا۔ اور دجال وہ ہوگا کہ اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوا ہوگا اور مومن اس کو پڑھ لے گا، اور دجال پوری دنیا میں پھیلے گا، اور سوائے حرمین مکۃ المکرمہ اور مدینۃ المنورہ کے پوری دنیا میں فساد پھیلائے گا۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دجال سے متعلق اور بھی تفصیلات بتائی ہیں، اور یہ بھی آپ نے بتایا کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کسی کو اس کے قتل پر قدرت نہیں ہوگی۔ بعض دفعہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ ہو سکتا ہے قریب ہی اس کا ظہور ہو جائے۔ تو حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ دجال کے فتنے سے ہمیشہ خوف زدہ رہا کرتی تھی، اور ہمیشہ یہ ڈر لگا رہتا تھا کہ کہیں دجال کا فتنہ ظاہر نہ ہو جائے اور اس کے فتنے کا شکار نہ ہو جائے۔ حالانکہ بعض حدیثوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے وضاحت کے ساتھ بتایا تھا کہ وہ قیامت کے قریب آئے گا، لیکن دل میں اللہ کا خوف تھا، اس لیے اس فتنے سے ہمیشہ ڈرا کرتی تھی۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی علیہ السلام سفر میں تھے، اور حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا بھی سفر میں آپ کے ساتھ تھی۔ کسی نے یہ بات ان کو بتا دی کہ شاید دجال نکل چکا ہے، تو حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا اس قدر خوف زدہ ہو گئی کہ ان کے بدن پر کپکپی طاری ہو گئی اور بہت ہی زیادہ ڈرنے لگی، یہاں تک کہ خود اللہ کے نبی علیہ السلام نے تسلی دی کہ دجال ابھی ظاہر نہیں ہوا۔ بہرحال اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ تمام فتنوں سے امت مسلمہ کو خبردار رہنا چاہیے، اور ہر فتنے سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، جیسے سیدنا سودا رضی اللہ تعالی عنہ نے اس اپنے عمل سے امت کو یہ سبق دیا ہے۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ میں سخاوت بہت تھی کہ ان کے پاس جو بھی ہوتا اس کو اللہ کے راستے میں دے دیتی۔ فقیروں کو، غریبوں کو، محتاجوں کو کھلانا ان کا خاص وصف تھا، وہ خوب دیا کرتی تھی، یہاں تک کہ روزانہ ہر دن کے خرچ کے لیے جو کچھ ملتا تھا اس کو بھی وہ غریبوں میں بانٹ دیا کرتی تھی، اپنے پاس کچھ بھی نہیں رکھتی۔ ایک مرتبہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے لیے درہموں کی ایک تھیلی بھیجی، یعنی ایک تھیلی میں درہم بھیجے، اور بہت سے درہم تھے۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ نے معلوم کیا یہ کیا ہے، بتایا گیا درہم ہے، تو سارے کے سارے درہم اسی وقت تقسیم کر ڈالی، اور اپنے لیے ایک درہم بھی رکھنا گوارا نہیں کیا۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات صحیح قول کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے زمانے میں اخیر زمانے میں ہوئی ہے، یعنی سن 22 ہجری میں حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی ہے۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ اپنی سوکنوں کے ساتھ بھی بہت بہترین انداز میں رہی ہیں، اور کہیں بھی کوئی ایک ادنا سا واقعہ بھی ایسا نہیں ملتا
جس سے یہ بات معلوم ہو کہ سوکنوں میں سے کسی کے ساتھ ان کی کچھ سخت کلامی ہوئی ہو، کہیں کوئی ادنا اشارہ بھی اس کا نہیں ملتا۔ خاص طور پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت چاہتی تھی، اور ان کو معلوم تھا کہ اللہ کے نبی حضرت عائشہ کو بہت چاہتے ہیں، اس لیے حضرت سودا بھی ان کو بہت چاہتی تھی۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ عمر میں کافی چھوٹی تھی تو ان کو سمجھاتی اور مشورے بھی دیا کرتی تھی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ ان کے حق میں شکر گزار رہتی کہ انہوں نے ان کو بہت کچھ سکھایا ہے، اور اپنی باری بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دی تھی، اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بڑی قدردان تھی۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 5 حدیثیں مروی ہیں، اور امت میں سے بڑے بڑے بعض صحابہ نے ان سے حدیثیں سیکھی ہیں اور حدیثوں کو بیان کیا ہے۔ ایک حدیث اس وقت پیش کی جاتی ہے۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ہماری ایک بکری مر گئی تو ہم نے اس کی کھال نکال لی اور دباغت اس کو دی گئی۔ دباغت دینے کے بعد اس کھال کا ہم نے مشکیزہ بنا لیا، اور اس سے ہم مشروبات وغیرہ بناتے تھے اور اس کا استعمال کرتے تھے۔ یعنی حضرت سودا رضی اللہ عنہا امت کو مسئلہ بتا رہی ہیں کہ اگر کوئی حلال جانور مر جائے تو وہ حرام ہے، کوئی حلال جانور مر جائے، مردہ ہو جائے تو وہ حرام ہے، سوائے اس کی کھال کے۔ اگر اسی وقت کھال نکال لی جائے اور اس کی دباغت دی جائے، یعنی اس کو پاک کرنے کا جو طریقہ ہے اس سے پاک کر دیا جائے تو وہ کھال پاک ہو جاتی ہے۔ ہم خود اپنے گھر میں ایک بکری کی کھال کو استعمال کرتے تھے، اور جیسے ہی وہ بکری مر گئی تو اس کی کھال نکال لی گئی۔ تو مسئلہ بھی یہی ہے شریعت میں کہ اگر کوئی حلال جانور مر جائے اور اسی وقت اس کی کھال نکال لی جائے تو اس کا استعمال جائز ہے۔ یہاں تک حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مختصر سیرت پوری ہوئی۔